میرے دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فطرت عطا کی ہے۔ وہ کہیں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو کہیں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا، سمجھدار، مالدار، وزادار آدمی ہونا، لیکن اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو نہ وہ کہیں جانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی کو گھر بلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ ایک مفت کا بوجھ اس کی طبیعت پہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مفت کا بوجھ۔ لیکن بندہ بالکل ان پڑھ ہو، سادہ ہو، گھر ٹوٹا ہوا ہو، لیکن اس کے کپڑے ٹھیک ہوں، اٹھنا بیٹھنا، ابھی نہا کے آیا ہو، استری والے کپڑے پہنے ہو تو کہیں بیٹھتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا۔ آپ خود جب اپنے وہ کپڑے اتار لیتے ہیں نا، ان کو مٹی لگی ہوئی تھی، کہیں گرد لگ گئی تھی، تو خود بھی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ نا وہ ساری محفل میں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جینے نہیں دیتا کہ بٹن بھی ٹوٹ گیا تو بار بار بندے کا خیال ہوتا ہے کہ کدے تک نہ لے کوئی۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ انسان فطرت کے ہاتھوں بعض اوقات مجبور ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہری حلیہ ٹھیک نہ ہو تو پورے سکون میں نہیں ہوتا، اسی طرح اگر باطن پہ کوئی بوجھ ہو نا، یہ تکبر والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا، یہ عجب والا، خود پسندی والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ بیماری لگ جاتی ہے نا میری طرح کے کچھ لوگوں کو، بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمیں سٹیج پہ ہونا چاہیے، میں چودھری صاحب ہوں، میں مالدار ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں درویش ہوں، میں صوفی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ان کو پیچھے بیٹھ کے محفل سننے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ ساری محفل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کدی کوئی اگے ساتھ لے نا۔ یہ بیماری ہے، یہ سکون نہیں لینے دیتی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ خود پسندی، حسد، عجب، کبر، یہ مسائل ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے۔ کسی بندے کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو آپ یقین کریں کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ یار کوئی مہربانی کرو، میرا بھی ذکر کرو کہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن اتنی تیزی سے نہیں کھاتی جتنی بڑے لوگوں کو خوشامد تیزی سے کھا جاتا ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ دو بندے رکھ لیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ کہ میری تعریفیں کیا کرو، بس نہیں چلتا۔ یہ باطن کے جو میل کچیل ہے نا، میرے رسول کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے نظر کرم سے سارے دور فرما دیے۔ اور محبوب کے اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اپنوں نے دلیل مانگی، قریش نے۔ اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا قانون ہے، اس نے چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا بنا دیا ہے، اس کا قانون ہے، کیا کیا جائے، نہیں مانتے۔ اپنوں کو منوانا، قریبیوں کو، انہوں نے جب، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ آئی کہ جب کوہ صفا پہ حضور نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، تو میں نے کہا وہ سرکار کو ماننے کی بات تھی۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، سیاست کا نام نہ لینا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر دیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ، بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ باجا نہیں ہونا، کیونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں۔ عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا میں فرق ہوتا ہے نا جی۔ کچھ لوگ حیا کرتے ہیں پر بات، لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیا بھی کرے اور بات بھی مانے۔ تو اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، وہ باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی صادق اور امین ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بیچ نبی کریم کا نا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا۔ ہم نا آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا، آ جائیں سادگی پہ، سادی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان۔ یہ جو بچے 4,500 روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سر پہ، یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دیے دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ اور جو بزرگ ابھی آیا نا، اس نے گھاس کاٹی ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، کپڑے بس اس نے جلدی سے پہن لیے، صحیح استری، اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا. بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں. کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی باٹتے پہ ہے. تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے. تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں. اس نے کہا دی اب کہیے. تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی. عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ. بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے. کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا. حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی پڑا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو. پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی. ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے. بخاری میں بھی حدیث ہے لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے. غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی ہے. تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے. کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا. کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا. غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں. تو انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی. اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا. آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں. یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی. میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا. دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے. ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے. ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانا بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے،
شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں، ماہا کافی صدرک، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے، ہمارا مزاج نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں نہ کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ، جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں اور وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑھ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں اے باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ۔ یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا۔ احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے۔ کبھی کہے اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا۔ مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی، لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھی، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا۔ جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کے پاس رہنے دے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک ہے۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں،
میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے ہیں عزت نہیں کی جاتی، عزت کیوں آپ بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ضرورت؟ پیار دینا شروع کریں، روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں بڑی میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج، بڑی خوبصورتی، آج غم امت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور ناراض کب ہوتی ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض؟ فرمایا چل سن تو لینا ذرا بات سننا، ذرا سن تو لے، سننا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، ذرا احساس کی شدت دیکھی، لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا، سامنے والے کا اسے آسانی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ دیکھیں نا، میں نہیں پرواہ کرتا جی اب بیویوں کی باتیں کون سنے، میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانا تو ان پڑھ ہے، لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا، جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لیے، جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی، ٹھنڈا رکھے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم نہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم تھوڑا بہت ناراض ہوتی ہو نا کہ کسی اور زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا ہے تو پھر تم پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو؟ تم کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ اور میں مجھے پتہ ہے، جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا محبوبہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہیں آپ حضور، یہاں تک احساسات ہے، یہاں تک۔ فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے۔ دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں نا مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی طبیعت پہ ناز کرنا، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور اپنی تعمیر میں اتنا غرق ہونا کہ باقی ساری خوبصورتیوں سے بھول ہی جانا، صرف نظر ہی کر لینا۔ تھوڑا تھوڑا پیار بانٹیں، اتنا اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھو گے تو ہر چیز چھوٹی نظر آئے گی، کبھی کبھی نیچے کھڑے ہو کے بھی اوپر دیکھیں، انشاءاللہ بڑے بڑے قد والے لوگ دنیا میں ملیں گے، بڑے بڑے قد والے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی کامل پیر نہیں ملتا، میں کہ نہیں ملتا، پیسے بندے دی جیب میں ڈھیر سارے ہوں تو پھر کامل پیر کے میں ملے، اور 2 ایم اے وہ کر جائے چاہے سیپلیوں میں ہی پاس کر جائے پھر کامل پیر کیسے ملے؟ وہ ہو چودھری صاحب اور اس کو پیر مل جائے۔ ان 3 بندوں کو پیر ملتا، اس کے لیے تو تھوڑا نیچے اترنا پڑتا ہے نا جی۔ پہلے جو برتن بھرا ہوا ہو تو اس میں پیر صاحب کیا ڈالیں گے؟ کوئی خالی ہوگی تو شے اندر آئے گی نا۔ اپنی زندگی میں تھوڑا سا لیول۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ، خواجہ صاحب گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا، ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے مست لوگ ہوتے ہیں، اصل مزہ وہی بچے اٹھاتے ہیں جو دیہاتوں کے، وہ جو زندگی گزارتے ہیں بڑی شاندار ہوتی ہے۔ میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نے دیہات بھی کھول کے دیکھے اور شہر بھی سارے دیکھے، اللہ ماشاءاللہ ڈھیر سارے شہر میں نے دیکھے، اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ سکھی یہی بچے رہتے ہیں جو مٹی میں بھی کبھی کبھی دوڑتے ہیں، جو سن لیتے ہیں تھوڑی بہت۔ آپ یقین کریں کہ سارے گاؤں کے بوڑھے ہی دادا ہوتے تھے اور سارے ہی چاچے ہوتے تھے اور سارے، اب تو رٹا بن گیا، اب تو مسئلہ خراب ہو گیا، عجیب سی الجھن لوگوں نے پیدا کر دی۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا، روڑے سارے جمع کر لیے اور مارتا جا رہا ہے، اور یہ بچے گاؤں کے جب یہ فائرنگ کرتے ہیں نا بیری پہ تو یہ روڑے پہلے جمع کر لیتے ہیں تاکہ پھر بے دریغ بغیر رکنے کے اپنا کام کرتے رہیں۔ تو مار رہا تھا تو حضرت شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی گزرے، مریدین ساتھ تھے، تو 1-2 روڑا نا حضرت کو بھی لگ گیا تو فرمانے لگا پتر ذرا خیال کرنا، میں بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس نے بچے نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو جانتا تھا نا کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، مرید ماریں گے، اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور سر پٹ دوڑا، اور جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑا نا، تیزی کے ساتھ، اللہ اکبر،
تو خواجہ صاحب نے بھی مریدوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے دوڑ تو کیوں؟ کہنے لگا جی دو حرفی بات ہے، آپ ماریں گے، آپ کے مرید ماریں گے، روڑا جو لگ گیا۔ کیا انداز ہے بزرگوں کا، پیار بانٹنے کا، یہ چیزیں انسان کو بڑا میٹھا رکھتی ہیں۔ آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں گے، آسان زندگی۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو۔ تو فرمایا بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ آپ اتر میرے سینے سے لگ، اور جو پھل میں تجھے دوں گا نا پہلے کبھی نہ کسی نے دیا ہوگا۔ تھوڑا لیول تو نہیں دیکھیں نا، ہمارے بچے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی سارے۔ تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، یہ تو آسان کام ہے، پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے۔ وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں۔ تو وہ جب چڑھتے ہیں نا جہاز پہ تو بچہ پڑھا لکھا بیٹھا ہو تو بابا جی کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے، سمجھتے ہیں بس ہی ہیں۔ تو بچے تنقید کر رہے ہیں جی ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو انہوں نے بس ہی سمجھا ہوا ہے، اور ہنستے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار تم اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تم دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں بٹھاتا، ہاتھوں تے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر پانی کی بوتل دیتا اور پھر کہتا حضور بزرگوں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں، میری ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ پڑھے نا بخاری مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نجرانی چادر حضور نے اوڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے نا حضور کی وہ چادر، اس میں سرخ دھاری دار تاریں تھی، تو پکڑ کے نا اس نے چادر حضور کی کھینچی، تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی۔ فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا، تو وہ کھینچ کے نا چادر، تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو، تو دوڑ جا دروازہ توڑے گا۔ لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہاں مسکرانا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے توجہ کی تو مسکرائے، فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو۔ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے۔ وہ آیا تھا تو اسے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا۔ کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہو لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں مدینے لے چلوں۔ میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ جب طبیعت کے اندر انسان کے ایک مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں یہ بڑے ٹھنڈے لوگ، مست لوگ، پرواہ کوئی نہیں۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نا خود بڑے ٹیڑے ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل وہ روایت لائے ہیں، جب ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تو نہ کرنا۔ اس نے کہا حضور میں پڑھا لکھا ہوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گنہگار بھی تو سمجھے گا نا، تو تیرا اپنا کیا بنے گا یہ بھی تو بتا نا، تو پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو نا ان قباحتوں سے، اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں، آپ سکون میں نہیں ہیں، تو آپ کے اندر میل ہو تکبر کی، حسد کی، غیبت کی، چغلی کی، اور سب سے بڑی بدگمانی کی، برا سوچنے کی، پھر آپ کہیں کہ میں سکون سے۔ آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں۔ ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ ناراض نہ ہونا، میری بات پہ غور کرنا۔ ہمارے ہاں اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد، ہمارے بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے،
ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بے عمل ہے، تو جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے، اس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں، اپنی طبیعت میں نرمی لائیں۔ آپ اچھے بندے ڈھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیروں بندے عطا کرے گا۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کبھی چھوٹا نہ کریں، چھوڑیں۔ اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں، صاف ستھری کریں اور خوبصورت کریں، اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں۔ اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں، لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں، آداب سیکھیں، اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں۔ آپ یقین کریں یہ کام آپ کسی کے لیے کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، حضرت جی میرا دل بڑا بے سکون رہتا ہے، تو کوئی وظیفہ دیں، تو اس کا خیال تھا کچھ پڑھنے کو بتائیں گے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس طرح کر کسی بندے کے ساتھ نیکی کر، پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے، اسے خبر ہے۔ فرمایا اس طرح کی نیکی کر، پھر رب تیرے دل کو قرار عطا کرے گا۔ وہ جو دکھا کے مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے وہ، لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ ذرا مزہ کر جاتی ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، تو ستیں تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے توں بھی بخشیا جا۔